بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ آنے کے لیے بہت شکریہ۔ الیکشن کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کئی سارے پریس کانفرنسز کیے، آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی، آپ کے ساتھ پری الیکشن میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی۔ ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پارٹی کا ویژن شیئر کیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے، جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے، اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی عوام نے اس کے نظریے کو سر آنکھوں پہ قبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی، ان کو الیکٹ کروایا۔ اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے، اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف آئی ایم ایف پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر آئی ایم ایف کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے، جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، آئی ایم ایف پروگراموں پہ بھی، اور اس کا ایک پولیٹیکل اوور ویو اوور آل انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیر اعظم کے آفس کے لیے نمائندہ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ صاحب آپ کو وہ بتا دے، ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے، اور یہ بولا گیا کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام آئی ایم ایف کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا، 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائیں۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے 14 پروگرام دیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ نمبر ایک، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 نے لیے۔ ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام پی ایم ایل این نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام پی 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 نے لیا 2008 میں $10 ارب کا،
اور اس کو بھی نامکمل کیا. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا IMF کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا PMLN نے 2013 میں $6.5 ارب کا. PTI جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے IMF کا پروگرام کیوں نہیں لیا. عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے, چین سے, سعودی عرب سے, UAE سے. اس کے بعد IMF کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے IMF کا پروگرام لیا. عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی. یہ 2008 سے 2020 تک واحد حکومت تھی جس نے صرف $3 ارب IMF سے قرض لیا. PMLN نے $6.5 ارب, PPP نے $7.5 ارب اٹھائے. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 فروری 2022 کو IMF نے PTI کو $1.25 ارب کی قسط دی تھی اور ٹھیک اس کے ایک مہینے بعد نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی. ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو سبوتاج کیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے پہلے $1.25 ارب مل رہے ہیں اور ایک مہینے بعد سبوتاج ہو گیا؟ اس کے ثبوت 3 سے 4 دفعہ IMF کے رپورٹس ریویو آ چکے ہیں. کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ IMF پروگرام IMF نے سسپینڈ کیا ہو, یہ جھوٹ بولتے رہے. پھر PMLN آئی. PMLN نے پہلے 4 مہینے لگائے مفتاح اسماعیل نے پروگرام کو ریوائیو کرنے میں, 3 دفعہ مس کمٹمنٹ کیا. اس کے بعد اگست 2022 کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا اور فوراً آتے ہی اسحاق ڈار اکتوبر میں آئے اور وہ اگست 15 تک رہے, ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے, 10 مہینے. اور اسحاق ڈار کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے, آئی ڈونٹ کیئر. اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے کام کیے جس پہ IMF نے تردید کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا IMF. ایک انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ IMF مجھے اس لیے پروگرام نہیں دے رہا کہ IMF جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کروانا چاہتا ہے. IMF نے لیٹر لکھا, تردید کی. پھر اس کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ECP ہم اس لیے ECP کو فنڈ جاری نہیں کر رہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا. IMF نے منع کیا. IMF نے پھر آ کے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون 2023. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آج کی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, بیرسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے, یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات. IMF نے ہم سے رابطہ کیا. میں سعودی عرب حج پہ تھا. ہم سے رابطہ کیا. اس وقت نہ ہم قومی اسمبلی میں تھے نہ صوبائی اسمبلی میں تھے. پاکستان کی تاریخ, میں بھی 20 سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور PTI سے کنسنٹ لو. اگر پاکستان کو 9 ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا. زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور شوکت ترین صاحب بھی تھے. 1.25 گھنٹے کی میٹنگ میں IMF سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہیں کہ PTI کی کنسنٹ لیں. اگر PTI کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا. اس وقت خان صاحب پولیٹیکلی 200 مقدمے ہو چکے تھے, بہت چیزیں ہو چکی تھی. انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا, پروگرام کی کنسنٹ دی. خان صاحب نے پوچھا کہ یہ پروگرام ہے کیا. انہوں نے کہا 9 مہینے کا پروگرام ہے 3 حصوں میں. پہلا حصہ PDM, دوسرا حصہ کیئر ٹیکر, تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو ہم کس دیں گے. خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت نومبر میں الیکشن ہونے تھے. IMF نے کہا کہ نومبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے. خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن. تو انہوں نے کہا آبویسلی یہ جو آخری پارٹ ہے جو تیسرا جس میں ہم نے آخری قسط جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. نومبر میں پہلا ریویو ہوتا ہے اس پروگرام کا. پہلا ریویو ہوتا ہے, IMF پاکستان آتی ہے 2 نومبر کو. 4 یا 5 نومبر کو, یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں کر رہا ہوں, 4 یا 5 نومبر کو IMF نے پھر PTI سے رابطہ کیا اور بولا کہ IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. میں نے جو ہے پیغام بھجوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے, اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے 15 نومبر کو ریویو مکمل کیا جس کی قسط 7 دسمبر کو جاری ہونی تھی, وہ جاری نہیں ہوئی. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا جب تک PTI کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے
उस वक्त तक ये आगे किस्त नहीं चलेगी। फिर हमारे बैरिस्टर साहब उनसे एक इनफॉर्मली मिले और ये भी शायद मीडिया में डिस्क्लोज हुई होगी बात। उसके बाद 11 जनवरी को किस्त जारी हुई। अगर ये पीटीआई जून में ताउन ना करता उस वक्त इमरान खान साहब और दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती। अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है, कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। अब हमें यहाँ लगता है कि जो ये सारा कुछ अभी उमर भाई भी बताएंगे कि ये इलेक्शन और आप लोगों से भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात हमने IMF को रिमाइंड करानी है। आखिरी में सिर्फ मैं आपको एक सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है, वो क्या कह रहा है कल, उसके सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें, फिर उसके बाद मैं उमर भाई आपको हैंड ओवर करूँगा। मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तान देयर इज़ अ हाई अनसर्टेनिटी अराउंड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी to quickly negotiate new programs soon. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. यानी कि नया प्रोग्राम को अर्न करने के लिए नई गवर्नमेंट में भी कोई कैपेसिटी नहीं है। एक सिर्फ आपको बात बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 30 मार्च को ख़त्म होगा, आज से 1 महीना 1 दिन बाद, और उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू होगा जिसके बारे में हमने IMF से बात की है। ओवर टू उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी मुख्तसरन बात करूँगा क्योंकि हेडलाइंस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी और आपको कट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, मेरे कॉलीग्स ने आपके सामने पस मंज़र रख दिया है कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ पे थी, कैसी चल रही थी, और IMF के हवाले से आपके सामने मेरे साथी मुज़म्मल साहब ने भी डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेज़ी से चले और किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। पर यहाँ पे ये बात मैं वाज़े करूँ, जिस तरह के मुज़म्मल साहब ने बात की कि IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त ज़रूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस पे धांधली नहीं, फॉर्म 47 के तहत धांधला हुआ है। और हमारे पास और हमारे साथियों ने यहाँ पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो सब डिटेल्स आप साथियों के ख़वातीन और हज़रात, प्रेस मीडिया के ख़वातीन और हज़रात के सामने वो रखे हैं और हम लोग असेंबलीज़ में भी रखेंगे। ये हमारी डिमांड ज़रूर है कि जो कर्जा मुल्क के ऊपर या चढ़ाया जाएगा उसका वापस देना, वो पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है और हम लोग कर्जोई हो जाते हैं। लिहाजा शाखर्चियाँ करे ये केयर टेकर हुकूमत या PDM की हुकूमत, गलत इस्तेमाल इनका ये लोग करें और खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भरे, उसके ऊपर ज़रूरी है कि IMF का प्रोग्राम और समझना कि IMF के पास आप जाते किस लिए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और रिफॉर्म एजेंडा के साथ पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है, कमज़ोर ना कि एक करप्ट हुकूमत। ये PDM 2 हुकूमत या ये जो अपने आप को सोच रहे हैं एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, ये किसी किस्म का रिफॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते। और ये
ایسا صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا. لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی دو ادارے ہیں, آپ کا ایک فافین نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن. آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا, اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجیٹلی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا. یہ میں چاہتا ہوں, اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. میں پھر ریٹیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو, پر جو قرضہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیاں میں استعمال ہو. بہت شکریہ جی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طریقے سے آپ لوگوں نے IMF کے بارے میں سنا, آپ نے اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھا, آپ نے ملک کے اکنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا, بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر IMF کو بھیج دیا گیا. یہ لیٹر IMF کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے, جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں یہ اوپن ہوگا. جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. لیکن فار ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی, اور ہم نے بارہا کہا ہے, جس طرح عمر صاحب نے کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے, اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو. لیکن IMF کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ, وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا, اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے.